بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، آج سے ہم ایک نئی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں، العربیۃ للطالبین المستوی الثانی۔ یعنی یہ ایک کتاب ہے عربی زبان کے اندر، یعنی جیسے عربی بول چال ہوتی ہے، عربی ادب پر جو پیراگراف ہوتے ہیں اور اس کی مشقیں ہوتی ہیں، تو وہ تمام چیزیں اس کتاب کے اندر ہیں۔ تو اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو سبق ہوتا ہے، پہلے سبق پڑھا جاتا ہے، اس سبق کے اندر جتنے بھی مشکل الفاظ آ رہے ہیں، نئے الفاظ آ رہے ہیں، ان کو کاپی پر تحریر کرنا ہے، پھر ان الفاظ کی معنی بھی سامنے تحریر کرنی ہے۔ اس کے بعد ان الفاظ کی معانی کو بھی یاد کرنا ہے، اور پھر سبق کو بھی یاد کرنا ہے۔ پھر آگے آنے والی جیسے ہی سبق مکمل ہوگا، اس کے بعد اس کی ایکسرسائز یا اس کی مشق دیتے ہیں، سوالات کرتے ہیں اس سبق کے متعلق، اس کے علاوہ دیگر سوالات بھی کرتے ہیں، پھر ان کے جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کتاب کو پڑھنے سے جو طالب علم ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو اس کو عربی سمجھنا آ جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک عربی میں ہے، حدیث پاک عربی میں ہے، دیگر بڑی بڑی کتابیں جو درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہیں وہ عربی کے اندر ہے، تو اس کی عربی زبان پہلے تو اچھی ہوگی۔ دوسری یہ بات کہ اس کو عربی بولنا آئے گا، اس کی بول چال کے اندر عربی استعمال ہوتی رہے گی۔ دیگر جو کتب ہوتی ہیں ان کے اندر بول چال والی عربی نہیں ہوتی۔ جیسے ہم ایک دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوں، جو سے کامن بول چال ہوتی ہے عربی زبان کے علاوہ، جیسے کوئی اپنی مادری زبان کے اندر، اردو کے اندر یا سندھی کے اندر بات کرتا ہے، تو وہ تمام کی تمام بول چال اس کتاب کو پڑھنے سے جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ تو اس کی کئی حصے ہیں، یہ جو ہم حصہ پڑھ رہے ہیں وہ دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، المستوی الثانی۔ اس کے المستوی ثالث بھی ہے، المستوی رابع بھی ہے، اور آخری اس کی جو مستوی آئی ہے وہ المستوی خامس بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ کتاب ہم پڑھیں گے۔ اس کے اندر آپ یہ پختہ ارادہ کریں کہ اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے، جو چیزیں آپ کو دی جائیں تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے پورا پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آواز آ رہی میری؟ جی جی استاد صاحب۔ سمجھ بھی آ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ جی جی جی، یہ ہے الوحدۃ الخامس، یعنی پانچواں یونٹ۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا چیپٹر، پانچواں چیپٹر، تو اسی طرح یہ یونٹ ہے، پانچواں یونٹ، وحدہ کہتے ہیں یونٹ کو۔ تو اس نے آپ اس کتاب کی آپ نے ایک کاپی بنانی ہے، ایک جرنل بنانا ہے۔ جو جو مشکل الفاظ آ رہے ہیں ان الفاظ کی معنی آپ جو ہے وہ تحریر کرتے جائیں گے، پھر یاد کریں گے، پھر مجھے پرسنل یا پھر جو گروپ ہمارا بنا ہوا ہے اس گروپ میں آپ سینڈ کر دیں گے، پھر میں چیک کروں گا۔ آپ نے نام بھی لکھنا ہے کاپی کے اندر، پھر جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں الوحدۃ الخامس، پانچواں یونٹ، الدرس الاول۔ اس یونٹ کے اندر دو سبق ہیں۔ پہلا سبق ہے الدرس الاول العائلہ۔ ٹھیک ہے، عائلہ کہتے ہیں خاندان کو، خاندان کے بارے میں ایک دوسرے سے بول چال ہے۔ اور دوسرا جو درس ہے، دوسرا جو سبق ہے وہ الدراسہ، یعنی حاصل کرنا۔ تو پہلا درس ہے العائلہ، یعنی خاندان۔ وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا العائلہ، اور بغیر وقف کے پڑھیں گے تو العائلۃ۔ خاندان جیسے ہوتا ہے، فیملی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس سبق کے اندر ڈسکس ہوں گی۔ دو آ، لڑکے ہیں، دو بچے ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں طارق
السلام علیکم یا نبیل۔ طارق نے کہا اے نبیل تم پر سلام ہو۔ نبیل نے پھر اس کو جواب دیا وعلیکم السلام یا طارق، اے طارق تم پر بھی سلام ہو۔ پھر طارق نے سوال کیا نبیل سے کہ حل عائلتک کبیرتن او ام صغیرتن، کہ کیا تمہارا خاندان بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ طارق نے نبیل سے پوچھا کہ کیا تمہارا خاندان چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ حل عائلتک، کیا تمہارا خاندان بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ تو نبیل نے اس سوال کا جواب دیا کہ عائلتی ہی عائلۃ کبیرۃ تتکون من 9 اشخاص، میرا خاندان بڑا ہے جو 9 لوگوں پر مشتمل ہے۔ تتکون کا مطلب ہے مشتمل، میرا خاندان بڑا ہے جو 9 لوگوں پر، 9 اشخاص پر، 9 شخصوں پر مشتمل ہے، یعنی میرے خاندان کے اندر جو فیملی ممبر ہیں وہ 9 ہیں۔ پھر نبیل نے طارق سے پوچھا کہ وہ کم فردن فی اسرتی کا، اسرا بھی یہ خاندان کو بولتے ہیں، فیملی کو بولتے ہیں، عائلہ بھی فیملی کو بولتے ہیں، اسرا بھی فیملی کو بولتے ہیں، خاندان کو بولتے ہیں۔ تو نبی نے پوچھا کہ تمہارے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ کم فردن فی اسرتی کا، تمہارے گھر میں، تمہارے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ تو طارق نے جواب دیا تحتوی اسرتی علی 6 اشخاص، کہ میرا خاندان 6 لوگوں پر مشتمل ہے۔ تحتوی کا مطلب ہے مشتمل ہونا، اسرتی یہ اس کا فاعل ہے، میرا خاندان 6 لوگوں پر مشتمل ہے۔ طارق نے یہ جواب دیا۔ پھر طارق نے نبیل سے پوچھا کم اخن لک یا نبیل، اے نبیل تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ تو پھر نبیل نے کہا لی ثلاثت اخوتن، میرے 3 بھائی ہیں۔ پھر طارق نے پوچھا نبیل سے کہ وکم اختن لک یا نبیل، اے نبیل تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ تو نبی نے کہا لی ثلاثت اخواتن، میری 3 بہنیں ہیں، 3 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں، نبیل نے کہا۔ اب نبیل طارق سے پوچھ رہا ہے کہ وہ کم اخن و اختن لک یا طارق، اے طارق تمہارے کتنے بہن اور بھائی ہیں؟ کم اخن لک، کم اخن و اختن، اخ بولتے ہیں بھائی کو، اخت بولتے ہیں بہن کو۔ اے طارق تمہاری کتنی بہنیں اور بھائی ہیں؟ تو طارق نے بولا کہ لی اخن واحد و اختان، میرا ایک بھائی ہے اور 2 بہنیں ہیں۔ اختان یہ تسنیہ ہے، میرے ایک بھائی ہے میرا اور 2 بہنیں ہیں میری۔ جی میر محمد بھائی سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی استاد صاحب۔ آسان ہے، مشکل تو نہیں؟ ٹھیک ہے تو آگے بھی پڑھیں۔ جی آگے بھی آسانی یہی بول چال ہے، کہتے ہیں خالد السلام علیکم یا حسان، اے حسان تم پر سلام ہو۔ پھر حسان نے جواب دیا وعلیکم السلام یا خالد، اے خالد تم پر بھی سلام ہو۔ پھر خالد نے سوال کیا هل انت اصغر اخوتک، کیا تو اپنے بھائی سے چھوٹا ہے، بھائیوں سے چھوٹا ہے؟ اخوہ یہ جمع ہے، کیا تو اپنے بھائیوں سے چھوٹا ہے؟ تو حسان نے جواب دیا لا انا اکبر اخوتی، نہیں میں اپنے بھائیوں سے بڑا ہوں۔
لا، میں اپنے بھائیوں سے بڑا ہوں۔ پھر حسان نے سوال کیا، وما ہوا تسلسلک بین اخوتک، تمہارا اپنے بھائیوں کے درمیان کون سا نمبر ہے؟ تسلسل کا مطلب ہے یعنی تو اپنے بھائیوں میں کون سے نمبر پر پیدا ہوا ہے؟ دوسرا بھائی ہے، تیسرا بھائی ہے، چوتھا بھائی ہے؟ تو کہا، حسان نے پوچھا خالد سے، وما ہوا تسلسل کا بین اخوتی کا، تمہارا اپنے بھائیوں کے درمیان کون سا نمبر ہے؟ تو کہا، انا آخرہم، میں ان سب سے آخر ہوں، یعنی سب سے آخر میں پیدا ہوا ہوں۔ خالد نے حسان سے پوچھا، کم عمرک، تمہاری کتنی عمر ہے؟ حسان نے کہا، عمری تسع سنوات، میری 9 سال عمر ہے، میری عمر 9 سال ہے، عمری میری عمر 9 سال ہے، سنوات کا مطلب ہے سال۔ خالد نے پوچھا کہ حل ابواک علی قید الحیات، کہ کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ یہ ابوا اصل میں تھا ابوانی، پھر یہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہوا تو پھر اس کا جو نون اضافت تھا، ابوان میں جو نون اضافت تھا پھر گر گیا تو یہ ابوا ہو گیا۔ اور ابوان یہ دونوں کو بولتے ہیں، ابو اور امی، ان دونوں کو بولتے ہیں، یعنی والدین کو، ماں باپ دونوں کو ابوان بولتے ہیں۔ کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ اللہ قید الحیات کا مطلب ہے کہ کیا حیات ہیں؟ تو حسان نے کہا، نعم والحمد للہ ہما علی قید الحیات، کہ بال جی ہاں، اللہ کا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میرے والدین یا وہ دونوں حیات ہیں۔ خالد نے کہا کہ ما ہوا عمل ابی کا، حسان سے پوچھا کہ تمہارے والد کا کیا عمل ہے، یعنی تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ ما ہوا عمل ابی کا، تمہارے والد کا کیا کام ہے، تمہارے والد کا کیا کام ہے؟ تو حسان نے جواب دیا، ابی موظف حکومی، ابی موظف حکومی، میرا والد سرکاری ملازم ہے۔ حکومی مطلب سرکاری، موظف یعنی ملازم، میرا والد سرکاری ملازم ہے، یعنی اس کو گورنمنٹ جاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صفحے ہم نے 2 پڑھے ہیں آج اس کتاب کے، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، کوئی معنی کوئی لفظ